ریل گاڑی کی لائنوں پر بوری میں بند ایسا کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں فون پر بات کرتا ہوا ریل گاڑی کی لائنوں کے درمیان جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک نیلے رنگ کی بوری پر پڑی جو ریل گاڑی کی پٹریوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا تو وہ بوری خود بخود زور زور سے ہلنے لگی۔ میں ڈر گیا، سہم گیا کہ اس بوری کے اندر ایسا کیا ہے جو یہ بوری خود بخود ہل رہی ہے۔ تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اس کے اندر کوئی جانور ہوگا یا کوئی انسان ہوگا۔ کوئی بندہ بوری میں اس کو بند کر کے ریل گاڑی کی پٹریوں کے اوپر پھینک گیا ہے تاکہ وہ ریل گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جائے۔ خیر، مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں اس بوری کو پکڑ کر کھولوں۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو میں نے بڑی ہمت کر کے اس بوری کو کھولنا شروع کیا۔ جب میں نے اس بوری کو کھڑا کیا اور کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بوری کے اندر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا اور اس کے ہاتھوں کو بھی باندھا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کے ہاتھوں کو کھولا اور اس بوڑھے آدمی کو کھڑا کیا، بوری سے نکالا اور میں اس بوڑھے آدمی کو لے کر وہاں ہی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہو، کہاں سے ہو اور کون آپ کو اس طرح باندھ کر بوری میں بند کر کے ریل گاڑی کی لائنوں کے اوپر پھینک گیا ہے؟ اس طرح تو آپ مر جاتے، ایسا برا سلوک آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک میرے اپنے بیٹے نے کیا ہے۔ مجھے اس نے گھر میں مارا اور مجھے باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر زبردستی وہ مجھے ریل گاڑی کی ان لائنوں پر لے آیا اور پھر میرے بیٹے نے مجھے بورے میں بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے وہ دوسری زمین کا حصہ نہیں دینا تو آج کے بعد تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں یہاں بورے میں تجھے باندھ کر چلا جاؤں گا، ریل گاڑی آئے گی تیرا کام تمام کر جائے گی۔ میں بڑی منتیں کرتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کر، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور میرا بیٹا مجھے یہاں پر بوری میں باندھ کر لائنوں میں پھینک کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس نے مجھ پر یہ سارا ظلم اس وجہ سے کیا، اس لیے کہ میں نے اپنی آدھی زمین مسجد کے نام کر دی، تو وہ اسی لیے مجھ پر ناراض ہوا کہ مسجد کو زمین نہ دے، ساری زمین میرے نام کروا دے، اور یہ کہہ کر اس بوڑھے نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں حیران تھا کہ اس دنیا میں اتنی نالائق اولاد بھی موجود ہے کہ جو اپنے بوڑھے باپ پر اتنا ظلم کرے۔ تو میں نے اس بابا جی کو حوصلہ دیا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں۔ تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک تمام بیٹوں کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ کے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔